ایک آدمی تھا، سرکاری اسکول میں پڑھاتا تھا، تنخواہ 7,000 روپے، سائیکل پر آتا جاتا تھا، لوگ اسے نام سے بھی نہیں جانتے تھے۔ پھر ایک دن وہ دبئی گیا، واپس آیا تو بینکس کی گاڑیاں اس کے گھر کیش لینے آنے لگی۔ لوگوں نے بوریاں بھر بھر کر نوٹس اس کے قدموں میں رکھ دیے۔ سیاستدان آئے، پولیس افسران آئے، اور ہزاروں عام لوگوں نے اپنا گھر، اپنی گاڑیاں، اپنی بیٹی کی شادی کا زیور بیچ کر پیسے اس کے ہاتھوں میں تھما دیے۔ صرف ایک وجہ، اس آدمی نے وعدہ کیا تھا 15 دن میں پیسہ ڈبل۔ اور آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اس وعدے نے 48,000 گھرانوں کو کیسے تباہ کیا، کیسے ایک سکول ٹیچر پاکستان کا پونزی کنگ بن گیا، کیسے سسٹم نے اسے بچایا، اور پھر کیسے اس کا خود کا جسم اسے چھوڑ گیا۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے ڈبل شاہ کی کہانی۔ میں ہوں چودھری عمر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ آپ کی سپورٹ کا دل سے شکریہ۔ سبسکرائب۔ ڈبل شاہ کا اصلی نام تھا سید سبطین الحسن گیلانی، وزیر آباد، ایک سکول ٹیچر، سیدھا سا انسان، مگر خوابوں میں وہ ہمیشہ کچھ اور تھا۔ اس نوکری میں اس کا گزر بسر بہت مشکل سے تھا، اس لیے وہ دبئی چلا گیا۔ دبئی میں اس کی ملاقات ایک آدمی سے ہوئی جو موبائل فونز، کارڈ، بزنس کا نام لے کر پیسہ ڈبل کرتا تھا۔ ڈبل شاہ نے پہلے خود انویسٹ کیا، پیسہ واپس آیا تو پھر رشتہ داروں کا لگایا، وہ بھی ڈبل ہو گیا۔ اس کا یقین پکا ہو گیا کہ یہ سسٹم کام کرتا ہے۔ وہ واپس پاکستان آیا اور اپنا کھیل شروع کیا۔ 2005 میں پاکستان کے لوگ بینک کے منافع سے تھک چکے تھے۔ ہر محفل میں ایک ہی بات ہوتی تھی، جلدی امیر ہونے کا کوئی طریقہ بتاؤ۔ اسی محفل میں ڈبل شاہ نے آفر دیا، نہ کوئی لمبی پریزنٹیشن، نہ کوئی ڈاکومنٹس، نہ کوئی سٹیمپ پیپر، صرف ایک چھوٹی سی پرچی پر لکھا تھا نام، رقم اور واپسی کی تاریخ۔ لوگ دوڑ کر آئے، کسی نے گھر بیچا، کسی نے گاڑی فروخت کر دی، کسی عورت نے شادی کا زیور اتار کر دے دیا، کسی نے بینک سے لون لیا، کسی نے کمیٹیاں توڑ دی، کسی نے ریٹائرمنٹ فنڈ نکالا۔ لوگ فیوچر بیچ کر ایک خواب خرید رہے تھے، اور جب پہلی بار پیسہ ڈبل ہو کر واپس آیا تو وہ لوگ خود ڈبل شاہ کا فری ایڈورٹائزمنٹ بن گئے۔ ہر سکسیسفل پیمنٹ نے 10 نئے انویسٹرز کی لاش لائی۔ اصل میں کوئی بزنس تھا ہی نہیں، نئے لوگوں کا پیسہ پرانے لوگوں کو دیا جاتا تھا۔ وہ خوش ہو کر نکلتے اور 10 نئے لوگ اندر آتے۔ یہ پونزی تھا، وہی پرانا کھیل جو 1920 میں چارلز پونزی نے دنیا کو دکھایا تھا۔ چارلز پونزی، دی فاؤنڈر آف پونزی اسکیم۔ اس پہ ہم کمپلیٹ ڈاکومنٹری آلریڈی اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکے ہیں، ہمارے چینل پر جائیں اور کمپلیٹ ویڈیو دیکھیں۔ اسکیم اتنی بڑی ہو گئی کہ بینک کا کیش کم پڑنے لگا، برانچ مینیجرز تک کہتے سنے گئے وہاں لگاؤ زیادہ پروفٹ ملے گا۔ ڈبل شاہ کے گھر میں کمرے نوٹ سے بھرے رہتے، نوٹ گننے والے تھک جاتے تو بنڈلز تول کر اندازہ لگایا جاتا، بوریاں، پلاسٹک کے تھیلے، کھلے بنڈلز فرش پر پڑے رہتے۔ پھر ایک خبر پھیلی، ڈبل شاہ اپنے پیر کے گھر پر ہیلی کاپٹر سے نوٹ برسانے والا ہے۔ اتھارٹیز کے لیے یہ ریڈ سگنل تھا۔ نیب نے تفتیش شروع کی، بینک سٹیٹمنٹس کھنگالے، بزنس ویریفائی کیے، اور وہ ایکویشن جو میچ ہی نہیں ہوتی تھی وہ سامنے آ گئی۔ اتنا منافع کسی لیگل بزنس سے ممکن ہی نہیں تھا۔ 13 اپریل 2007 ڈبل شاہ کو گرفتار کر لیا گیا، اور پھر جو ہوا وہ اس کہانی کا سب سے عجیب حصہ تھا۔ جن لوگوں کا پیسہ ڈوب چکا تھا وہ سڑکوں پر نکل آئے، نعرے لگاتے ہوئے، پھول لے کر، ڈبل شاہ بے قصور ہے، اسے رہا کرو۔ وہ لوگ جو لٹ گئے تھے وہی ڈبل شاہ کا دفاع کر رہے تھے۔ یہ فراڈ کی حقیقت ہے، وہ صرف پیسہ نہیں لیتا، وہ انسان کی سوچ بھی لے جاتا ہے۔ عدالت نے سزا سنائی، 14 سال قید اور 5 ارب روپے سے زیادہ کا جرمانہ، 48,000 لوگ، 7 ارب روپے کا نقصان۔ کسی کی بیٹی کی شادی رک گئی، کسی کا علاج ادھورا رہ گیا، کسی کا بڑھاپا سہارے کے بغیر گزرنے لگا۔ رپورٹس کے مطابق کچھ لوگ صدمے سے جان بھی ہار گئے۔ 2014 میں جیل سے رہائی ہوئی، لوگ پھول لے کر کھڑے تھے، ہاروں سے نوازا، جیسے کوئی ہیرو واپس آیا ہو۔ مگر زندگی کا حساب انسان کے حساب سے الگ ہوتا ہے۔ 2015 میں پہلا ہارٹ اٹیک ہوا، پھر دوسرا، اس بار جان لیوا ثابت ہوا۔ صرف 50 سال کی عمر میں ڈبل شاہ کی کہانی ختم ہو گئی۔ نہ وہ اسکیم بچی، نہ وہ شہرت، نہ وہ پیسہ جو سکون دے سکتا۔ صرف ایک سبق رہ گیا، جب کوئی کہے 15 دن میں پیسہ ڈبل تو سمجھ جاؤ یہ بزنس نہیں ہے، یہ پونزی ہے۔ اور پونزی میں صرف ایک انسان جیتا ہے، وہ جو پہلے نکل جاتا ہے۔ یہ کہانی پاکستان کے سب سے بڑے پونزی فراڈ کی۔ آج کل تو ہر دوسرے دن نئی پونزی سکیمز آ رہی ہیں، ڈیفرنٹ سکیمز کے ساتھ۔ اس لیے جو بھی پروفٹ کی بات کرے وہ بھی بغیر محنت کے، سمجھو آپ کے ساتھ فراڈ ہونے والا ہے۔ اس لیے خود کام کریں، بزنس کریں، خود رسک لیں، بزنس گرو ہو جائے گا۔ اگر گرو نہیں بھی ہوتا
تو لॉस ہوگا جو آپ کو زندگی میں بہت کچھ سکھائے گا، جس سے آپ نیکسٹ اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پونزی جیسی کسی اسکیم میں پیسے لگائیں گے تو حاصل صرف ایک چیز ہوگی کہ دوبارہ کبھی کسی پونزی میں پیسہ نہیں لگانا، اور سیکھنے کو اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ سبسکرائب